اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات الذي قرب من خواتر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، عدالت کا نام نہیں ہے، لوٹ مچار ہے، خون خرابہ ہے۔ ایک طرف نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، دوسرے طرف انسانی ہاتھوں سے جو تباہیاں مچائی گئی ہیں۔ یمن، فلسطین، حجاز، بحرین، اسی طرح سے یوکرین، دنیا میں خون بہہ رہا ہے۔ انصاف کا نام دنیا میں نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بلائیں اس کو جو اس دنیا کو جنت سے بدلے گا۔ وہ ولی پروردگار ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلی محمد وعجل فرجہ۔ دل کی گہرائیوں سے فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ ولییا وحافظا فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ۔ وعجل فرجهم
بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صلوات پڑھے محمد وعلی محمد اللہ وعجل فرجهم اللہ نے اپنی رضا کے ذریعے سے آج آپ سروران گرامی کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی سعادت ہمیں ملی ہے اور کل نہیں آ سکے یہ بھی اللہ کی مرضی تھی۔ اگر انسان جان جائے پلاننگ کرنا منظم ہونا ہمارا کام ہے، لیکن اختیار ہمارے مسلوب ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ عرفت ربی بفسق العزائم و نقض الحمم، امیر کلام مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وعجل فرج، مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو اس وقت پہچانا، میں پلان کرتا ہوں، پورا پروگرام بناتا ہوں، میرے علم کو پوری طرح سے کوشش لگاتا ہوں، میری محنت کرتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں جو پلان بناتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو معلوم ہوا توڑنے والا کوئی موجود ہے۔ پلان کرنا ہمارا کام ہے لیکن پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ بہترین جملہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ما موظف عمل ہستیم ما موظف نتیجے نیستیم، ہمارا کام ہے عمل، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہی کام کرتے جانا ہے، نتیجہ دیتا جائے گا اللہ۔ 4 دن آپ کے ساتھ ہیں، 4 دن کا جو موضوع ہے شاکلہ، لفظ کو، محاوروں کو قرآن کے سمجھنا، سنگ کرنا، دالی طبیعت بنائی ہے، قرآنی طبیعت بنائی ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، سورہ اسراء قرآن کا 17 نمبر سورہ ہے، اس کی 84 آیت ہے، 84۔ سرکار کو حکم دیا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص جو عمل کرتا ہے وہ شاکلے کا نتیجہ ہے۔ یہ شاکلہ کیا ہے، یہ بحث 4 مجلسوں میں۔ شاکلہ اردو میں یا کسی بھی زبان میں عربی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، قرآن کا خصوصاً ترجمہ نہیں، بہت ہی مشکل ہے، لیکن تقریب ذہنی، ذہن کو قریب کرنے کے لیے چند الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شاکلہ کے معنی مزاج، طبیعت، رویہ، اور انگلش میں اس کو ڈسپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ جو مزاج بنتا ہے انسان کا، یہ جو طبیعت بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس کے عوامل کیا ہیں،
فیکٹرز کیا انوالو ہیں، اور بہت ہی دقیق ریسرچ کے قابل بحث ہے، خصوصاً جوان بچوں کے لیے۔ میں آج سے مقدمتاً قبلہ و کعبہ یہاں پر ہمارے لیے شرف ہے کہ بڑی زحمت تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین اور ہمارے سرپرست، اس مقام کے سرپرست اعلیٰ مولانا راحت صاحب، خدا انشاءاللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اسی طرح سے جس طرح سے بچتے آئے ہیں بچتے چلے جائیں، اور قوم کا یہ سرمایہ انشاءاللہ مولا کے ظہور تک جاری رہے۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے علماء، میرے ساتھیوں، ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے، اغوا کر لی گئی ہے۔ ہم مختار نہیں رہے۔ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے اس وقت اٹھو، اس وقت بیٹھو، اس وقت یہ کام کرو، اور جو کہہ رہا ہے ہم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ سرما آ رہا ہے، سردی آ رہی ہے، اس سردی کا لباس یہ ہے۔ اب گرمی آ رہی ہے، گرمی کا ماڈل یہ ہے۔ اب بتاتے جا رہے ہیں، ہم عمل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو ہمیں ہانک رہا ہے، جو ہمیں پش کر رہا ہے؟ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ہی دقیق گفتگو ہے، اور آپ جیسے ماشاءاللہ مفکرین کے سامنے میں کر بھی سکتا ہوں۔ امید ہے کہ ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ جن باتوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھیں گے، اور جوان بچے نوٹ کریں گے۔ اگر نوٹ نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم ریکارڈ ہے، پھر سے سنیں گے، اس لیے کہ ان مجلسوں کو درس گاہ بنائیے۔ یہ بہترین یونیورسٹی ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے آپ کو داخلے کی ضرورت پڑتی ہے، ایج کی کنڈیشن ہے، ایجوکیشن کی کنڈیشن ہے، لیکن اس یونیورسٹی میں کل کا آنے والا بچہ بھی ہے، کل کا جانے والا بزرگ بھی ہے۔ عجیب و غریب یونیورسٹی ہے، اور کسی کو نصیب نہیں ہے یہ جو خوبصورت محفل و مجلس ہے۔ الہی نظام کا ایک بہت بڑا نظم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم۔ یہ مقدمہ بہت ہی اہم ہے۔ ہو از لیڈنگ مائی لائف، میری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ بہت غور کیجیے، آپ بھی تکیے پہ سر لگائیے، میں بھی بہت غور کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ لوگ نہ صرف ہمیں بتاتے رہے کہ ناشتہ ایسا کھاؤ، چمچے ایسے رکھو، کانٹے ایسے رکھو، دہنے یہ ہونا چاہیے، بائیں یہ ہونا چاہیے، ونٹر کا لباس یہ ہونا چاہیے، گرمیوں کا لباس یہ ہونا چاہیے، کوٹ کا ماڈل ایسا ہونا چاہیے۔ اب ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین ایسا ہونا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں، ہم نے ناقص دین ہاتھ میں نہیں لیا ہے، ہم نے دین غدیر سے لیا۔ یہ الیوم اکملت لکم دین، ہم نے کامل دین لیا ہے، ناقص دین نہیں لیا ہے۔ چونکہ کامل دین لیا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سکھائیں گے تمہیں جینا، تم ہمیں جینا مت سکھاؤ۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہم کو بہرحال گفتگو میں کروں گا آئندہ۔ آج کی گفتگو میں سب سے اہم نقطہ جو ابتدائی ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم، زمانے کی پہچان۔ جب تک انسان زمانے کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے گا۔ زمانے کی پہچان کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں نہ بولوں، جو بولوں پیچھے قرآن ہو یا حدیث ہو۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے،
عارف بالزمان، علی علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان. جی جب علی بولتا ہے اس پر کوئی نہیں بول سکتا، اور اگر کوئی بول سکتا ہے اس کا پروردگار بول سکتا ہے. کلام الامیر امیر الکلام، کلام الامام امام الکلام. نوجوان بہت ہی یہ تھیسس لکھ سکتے ہیں، یہ اس حدیث پر تھیسس لکھ سکتے ہیں. میرا یہ کنوکشن ہے، میرا یقین ہے. اعرف بالزمان، اعرف قبلہ بھی تشریف فرمائے، عربی بھی تھوڑا سا پڑھیے. سپرلیٹیو ڈگری ہے، افعل التفضیل ہے. زمانے کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والا. قبلہ تشریف لائیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. دیکھیے بہت ہی اچھی طرح سے سپرلیٹیو ڈگری کے معنی انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی. سب سے زیادہ جاننے والا. اعرف بالزمان، کس چیز کو جاننے والا؟ زمانے کو. تو معلومہ مولا فرما رہے ہیں زمانے کو صرف جاننا نہیں ہے، زیادہ جاننا ہے. سب سے زیادہ زمانے کا جاننے والا. لم یتعجب من احداثہ، زمانے میں ہونے والے تبدیلیوں کو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، زمانے سے واقف ہے، کل کو بتا دیتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ زمانے کی پہچان اس کو بہت زیادہ. اس لیے مولا کا یہ قول ہمیں انکریج کرتا ہے، ٹائم کو پہچانو، وقت کو پہچانو. ٹائم کی پہچان، وقت کی پہچان. بہت نوجوانوں ترقی کرنا ہے، تم چاہتے ہو اسکولز میں اپنے مارکس کو اچھے کرنا ہے، اسکولز میں اچھی سٹڈی میں آگے بڑھانا ہے. یہ حدیث ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اوپر لکھو ہر گھر میں سونے کے حروف سے. زمانے کو پہچانو، کون ہے جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے. آیا میں علی کے پیچھے جا رہا ہوں یا غیر علی کے پیچھے؟ جی ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. اپنے افکار کی برتری کے لیے. فکر دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. ہم لوگ آج کل انٹرٹین کر رہے ہیں. کسی نے یہ کہا ہے یہ میسیج بہت اچھا ہے، دیکھو یہ میسیج فارورڈ کرو، فارورڈ کرو. لکھتا ہے کہ فارورڈڈ مینی ٹائمز، کئی مرتبہ یہ میسیج فارورڈ ہو گیا ہے. اس میسیج میں کوئی دم ہی نہیں ہے. اس کو کیسے پہچانیں؟ میں نے آج دوپہر میں جو مجلس تھی جلال آباد میں، وہاں پہ عرض کیا تھا ہماری زندگیاں چرا لی گئی ہیں. ہم اغوا شدہ لوگ ہیں. اغوا شدہ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. جو کھانا دیتا ہے کھاتا ہے، جب اٹھاتا ہے وہ اٹھنا ہے، جب بٹھاتا ہے بیٹھنا ہے. ہم لوگ ایسے اغوا شدہ ہیں کہ پہلو میں ہم سر ہو یا نہ ہو مگر وہ گیجٹ ہونا ضروری ہے، وہ فون کا ٹکڑا لازمی ہے. رات کو سوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا میسیج ہے. صبح اٹھتے ہی آنکھ رگڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا میسیج آیا. میں بھی آپ جیسا ہوں، انا بشرم مثلکم. مجھ میں بھی عادت ہو گئی تھی. اب اس کی علاج تو ہونا چاہیے کہ یہ کیا علاج ہے بھائی، یہ کون سا ہے؟ نماز بھی نہیں، اللہ اکبر نہیں، مگر میسیج. یہ کیا چکر ہے؟ علاج دوں آپ کو میں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. مسجد میں نمبر 1، نمبر 2 مجلس حسین. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ
سجدے یہاں پر آپ یہاں پر سن رہے ہیں. میں نے یہ علاج ڈھونڈا ہے، وہ بھی حدیث سے، وہ بھی قرآن سے. قرآن یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. میں نے نیت کی کہ جب تک 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ لوں گا دوسرا میسج نہیں دیکھوں گا. سارا مجمع یہ وعدہ کرے کل صبح سے اپنا گیجٹ اپنا فون نہیں کھولیں گے جب تک کہ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لیں. 1 سال تک کر کے دیکھیے، اندر ایسا نور برسے گا. اب اس کے بعد کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، یا اللہ کا میسیج یا اللہ والوں کا میسیج. حیدری، یہ حقیقت ہے. ہم لوگ مجاز کی دنیا گزار رہے ہیں، سپرفیشل زندگی ہے ہماری. ہماری محبتیں مجازی ہو گئی ہیں، ہماری زندگیاں مجازی ہو گئی ہیں. کتنی آیتیں پڑھو؟ 10. کس نے کہا؟ سرکار فرماتے ہیں جو روزانہ 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلین میں کبھی نہیں ہوگا. غفلت اس کے سامنے کبھی پھٹکے گی نہیں. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. غفلت، بس میں چڑھ رہا تھا، غفلت میں میرا بٹوا چرا گیا. گھر میں آرام سے سب سو رہے تھے، پورا گھر لٹ گیا. غفلت میں لٹتا ہے. آج مسلمان لٹ رہا ہے اس لیے کہ غافل ہے، اس کی دولت لٹ رہی ہے. جتنی دولت مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے، جتنے مین پاور اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، جتنا اسمارٹنس اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، جتنی ایبلٹیز اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، مسلمان بدبخت کسی اور کے ہاتھ میں چلے گیا. ولایت اللہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، ولایت شیطان میں چلا گیا، جس کے نتیجے میں اپنا سب کچھ کھو رہا ہے. آج معلوم ہے حجاز میں نام بھی نہیں لیتا ایز اے سعودی، اس لیے کہ سعودی کہنا خود ایک بدعت ہے. سرکار کے زمانے میں حجاز نام تھا. یہ لٹیرے نے لوٹ کر کے مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ حجاز میں کہیں دین نہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے کانسرٹ ہوا، ایک سیٹ $500 میں بکی، $100 میں بکی، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر گائکوں کو دیے. حافظ قرآن کو کچھ نہیں ملا، گانے والوں کو ملا. جب در آل محمد چھوٹتا ہے تو قرآن بھی ہاتھ سے جاتا ہے، دین بھی ہاتھ سے جاتا ہے. یہ بدبختی ہے ہماری. پہچانیے ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اتنی دولت. عراق میں ہمارا تیل، ہمارا گیس، ہمارا پیٹرول چرایا جا رہا ہے. حجاز میں چرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ٹوٹی انہی کے ہاتھ میں ہے. دنیا مسلمانوں میں آج حکومت وہ کر رہے ہیں. 59 مسلم کنٹریز ہیں، 59 مسلم کنٹریز ہیں. کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صرف اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. رسول اللہ ولایت ہے. اس ولایت کے ذریعے سے کفار قریش جو تتر بتر تھے، ایک کلمے کے ذریعے سے سب جمع ہو گئے. سب جمع ہو گئے. جو الگ الگ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے. یہ کیا بات ہو گئی؟ جو جمع تھے اسی کلمے میں بٹ گئے. کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کیوں چھوٹی نیٹی گریٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. گر یہ ہے کہ ولایت کے اندر جاؤ.
بغیر ولایت کے اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ولایت کون سی؟ اللہ نے کہا یاد رکھو، نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کیا ہے؟ جس نے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک تسبیح میں رگا دیا، وہ نعمت ولایت الہی، نعمت ولایت رسول۔ اور جاتے جاتے رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی۔ دیکھیے حال میں، دیکھیے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک وائرل ہوا ہے علامہ طاہر القادری مصباح ٹرسٹ کے، انہوں نے بھی کہا ہے کتابیں رکھ کر کے، علامہ طارق جمیل صاحب بھی، اور اسی طرح سے ہندوستان میں ندوہ کے بہت، سلیمان ندوی صاحب، سید صاحب، انہوں نے باقاعدہ جزوہ لکھا ہے، غدیر ہوئی سچ ہے۔ غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، سچ ہے۔ باقاعدہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اس کو شیعوں کی عید مت بناؤ، یہ سارے اسلام کی بات ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ شیعو تم بھی سن لو، برادران اہل سنت تم بھی سن لو، غدیر اعلان محبت علی کا دن نہیں ہے، غدیر اعلان حکومت علی کا دن ہے۔ غدیر اعلان حکومت علی کا دن ہے۔ یہاں محبت کا اعلان نہیں ہوتا، جس سے میں محبت کر رہا ہوں یا علی اس سے محبت کر، نہ 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 نہ، ولایت۔ من کنت مولا، سورہ احزاب 6ویں آیت، النبی اولا من المؤمنین بالمؤمنین من انفسہم۔ اولویت کو پہچانو، اولویت۔ نوجوانوں، میری اپنی زبان ہے، میری خود اپنا ایک سٹائل ہے، میں بہت آسان بات کرتا ہوں، نہ ہی میری اردو اچھی ہے، صرف فکری طور پر بات کر رہا ہوں۔ سوچئے یہ کیا چیز ہے ولایت؟ مولا کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں ولایت؟ سمجھو اچھی طرح سے۔ قرآن کہتا ہے، نوجوان آج کل کہتے ہیں مولانا اسلام بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے، اس میں کچھ بھی خوشی ڈانس نہیں ہے، مزے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، نہ کھانا نہ پانی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پردہ کرو۔ یہ کیا چکر میں پھنسایا ہے؟ دین میں کچھ لذت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم اس راستے کو اختیار کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ مت کہو۔ توجہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جوان مرد بن کے کہو۔ لا الہ الا اللہ جوان مردی چاہتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی ہم ایسے مسلمان ہیں، چوری کریں مسلمان، جھوٹ بولے مسلمان، اس کا مال لوٹے مسلمان، اس کا مال لوٹے مسلمان، اور سارا اسلام داڑھی، اس کے بعد عمرہ کر کے اللہ نے پورا قبول کر لیا، میرے گناہ بخش دیا۔ اللہ بخشنے والا نہیں ہے لٹیرو، صرف اللہ اس گناہ کو بخشتا ہے جو ان کے، تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لوگوں کا مال کھا کے تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے گا؟ نہیں بخشتا۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، انسانی قانون ہے، یہ قانون پہ چلنے کی کوشش کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جوانوں یاد رکھو اس بات کو، جوان مرد بنو، بریو بی بریو، بریو بن کے، جوان بن کے بہت جوان مردی سے کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اگر تم نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو گویا تم نے اپنے اوپر قوانین شریعت اسلام کو لاد لیا، یعنی میں کسی طرح کی زندگی بسر نہیں کروں گا، سرکار کو اسوہ بناؤں گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حسنہ محمد اور رسول اللہ کے معنی یہ ہیں۔ اب اس کے بعد تمہاری تو ہمت اتنی بڑھ گئی، تم نے علی ولی اللہ کہہ دیا۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی۔ یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ لا اللہ سلامت رکھے، ساتھ رہے میرے۔ کوشش کیجئے انٹرٹینمنٹ کے لیے مت سنیے، مزہ آ گیا بہت نہ سنیے، بدلنے کے لیے سنیے۔ یہ محفلیں نورانی ہیں، ظلمتوں کو ہٹانے کے لیے سنیے، اندھیرے نکل جائیں نور آ جائے، اور جتنا سمجھ رہے ہیں عمل کرنے کے لیے سنیے۔ اس لیے کہ مولا نے فرمایا اسلام کلہ عمل، اسلام کیا ہے؟ از اکول ٹو ایکشن۔ اسلام بغیر عمل کے نہیں ہے، اور آپ تو حی علی خیر العمل، تو آپ تو پرفیکشن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بہترین عمل کی طرف دعوت۔ تو معلوم ہے عمل ہی نہیں کرنا ہے، آپ کو پرفیکٹ عمل کرنا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے جو بھی کروں پھر بھی مسلمان، شراب پیوں پھر بھی مسلمان، لوگوں کا مال لوٹوں پھر بھی مسلمان، بھائی کی وراثت کھا لوں پھر بھی مسلمان، بہن کی وراثت کھا لوں پھر بھی مسلمان۔ ہندو شاعر نے کہا ہے جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیمبر پہ کیا۔ یہ رسالت پہ شک کرنے کے بعد اسلام کہاں سے رہا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ لوگوں کی صرف اللہ کی آواز آ رہی ہے، میرے ساتھ پڑھیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ خوبصورت، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھے اچھی طرح سے۔ سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم، وقت کی شناخت بہت ضروری ہے، وقت کے شیطانوں کی شناخت بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن پڑھنا ہے، بھاگو کس طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے ڈومین میں چلے جاؤ، اللہ کی حکومت میں چلے جاؤ، پناہ گاہ میں چلے جاؤ۔ فوجی لوگ جاؤ، یا اللہ کی پناہ میں جاؤ، اللہ کی پناہ میں جاؤ، یعنی بھاگو شیطان سے۔ وہاں پر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو معلوم ہوا شیطان کی شناخت کے بغیر قرآن کھلتا نہیں ہے۔ جب ٹی وی بند ہوگا تو قرآن کھلے گا، جب میرا ہاتھ میں ٹیلی فون بند ہوگا تو قرآن کھلے گا۔ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، نوجوان چاٹنگ کر رہے ہیں، جی مجلسیں ہو رہی ہیں، چاٹنگ ہو رہی۔ کیوں؟ شیطان نے آکیوپائی کر لیا ہے، ہمیں گرفتار کر لیا ہے، اغوا کر لیا ہے۔ اس اغوا سے بچیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، اس لیے کہ آگ لگی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، آگ لگی ہے، بچو بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ علاج، پہلا علاج شناخت شیطان کے لیے قرآن کی تلاوت۔ جب قرآن کی تلاوت آپ غور سے کریں گے، سوالات ابھریں گے ذہن میں۔ قرآن سوالات کو ابھارتا ہے، جواب کی تلاش کرو، جواب ایک ہی گھر دیتا ہے۔ قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے۔ قرآن سوالات کو ذہن انسانی میں ابھارتا ہے اور آپ کو جواب کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اطمینان کہیں نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کے دروازے پہ نہیں گئے۔ یہ حقیقت ہے۔
تو عزیزان گرامی اسٹیپس کو آگے بڑھائیے، کوشش یہ کیجیے زندگی کو ولایت الہی تک پہنچائیے، شیطانی ولایت سے نکلیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور۔ قرآن ہر ایک سوال کا جواب ہے قرآن میں۔ تو قرآن مرحومین کے لیے مت پڑھیے، زندگی کے لیے پڑھیے۔ مرحومین کے لیے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ موٹیویشن فیکٹر ہے، یعنی اللہ رسول یہ چاہتا ہے کم از کم باپ کے نام سے قرآن کھلے، کم از کم ماں کے نام سے قرآن کھلے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن زندگی ہے، قرآن نور ہے، میری طرف سے نہیں۔ پھر آیت پھر آیت پھر آیت، سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ، آیت نمبر 24 یا ایہا الذین آمنو، کس سے بات کر رہا اللہ؟ مومنین سے۔ وہاں پر قل یا ایہا الکافرون بھی ہے، قل یا ایہا الناس، یا ایہا الناس بھی ہے، اے انسانوں۔ یہاں پر نہ کافروں سے ہیں نہ انسانوں سے، فوکس کس کو ہے؟ مومنین کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت وہ یہ نہیں کہتے دنیا کیا کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا، میں یہ زندگی کیسے گزاروں؟ کون کہے میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی فلاں جگہ کرنا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، میری بیٹی کا جہیز ایسے دینا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری زندگیاں شرک ہیں۔ یہ کہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میرے مولا کا حکم کیا ہے۔ جی کوشش یہ کریں نکلیں ولایت غیر اللہ سے، اللہ کی ولایت میں جائیں۔ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کرتے رہیں۔ اسٹرگل ہے، کانسٹنٹ، مسلسل جہد ہے، کوشش ہے، تب کہیں جا کر کے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دین آیا تھا انسان کو زندگی دینے کے لیے، دین آیا تھا انسان کو نور دینے کے لیے۔ قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب زندگی۔ مولانا کی تو قرآن پڑھنے سے جاب نہیں ملتی، نوجوان کہتا قرآن پڑھتے بیٹھوں گا تو مجھے جاب نہیں ملتی۔ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ قل ربی زدنی علما، علم حاصل کرو۔ قرآن ہی تمہیں تحریک کر رہا ہے، قرآن ہی کہے تمہیں انکریج کر رہا ہے، نالج حاصل کرو، نالج حاصل کرو، ٹاپ آف دی لسٹ رہو۔ یہ نہ کہو میں نے پاس کر لیا، نہ، پاسنگ مارکس نہیں، بہترین مارکس اگر تم علی والے ہو، اس لیے کہ آپ باب علی کو مانتے ہیں، مولا علی کے دروازے۔ مولا علی علم کا دروازہ ہے، آپ بھی دوسروں کے لیے دروازہ بنیں، دوسروں کے لیے باب بنیں، آپ آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ تو قرآن یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تم یہ سمجھتے ہو تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، بچے پیدا کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو زندگی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے نہ، یہ زندگی نہیں ہے، چوہا بھی کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب چوہے کی زندگی دیکھیے، اسٹڈی کیجیے۔ آج کل آپ لوگوں کو آن لائن بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ہمارے پاس علم الحیوان بہت زیادہ چاپٹرز اور چاپٹر علامہ مجلسی نے لکھا ہے، جس کو آج انہوں نے ویژولائز کر دیا ہے۔ معصوم نے بتایا ہے کہ کیا کیا ہوا۔ اب دیکھیے چوہے کی زندگی، چوہا لگژریس زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے بل کے اندر واش روم بھی ہے اس کے پاس، وہ بل کے اندر کھانا جہاں پر غذا رکھتا ہے ایک محفوظ جگہ رکھتا ہے، تو معلوم ہوا فریج بھی ہے اس کے پاس، بیڈ روم بھی اس کے پاس ہے، اور ایک طرف بل ہے، اس کے بعد ادھر ایمرجنسی ایگزٹ رکھتا ہے، اس طرف جاتا جاتا 1 انچ کم زمین کو کھودتا نہیں ہے، بل نہیں بناتا، اس لیے کہ ادھر سے حملہ ہوا تو نکلنے کے لیے اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایگزٹ ڈور بناتا ہے، ایگزٹ ڈور بناتا ہے نکلنے کے لیے۔ کون ہے یہ؟ چوہا ہے۔ اگر میں ایسی
ایسی زندگی بسر کیا، میرے پاس فریج آ گیا، گھر آ گیا، خوبصورت گھر بنا دیا، تو میں نے چوہے سے زیادہ کوئی زندگی بسر نہیں کی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ اللہ کے کال کا جواب دو، رسول کے کال کا جواب دو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، وہ کال کر رہے ہیں، جواب دو۔ جیسے ہی یا ایھا الذین آمنوا آئے، کہو لبیک اللہم لبیک۔ لبیک یا حسین کیا ہے؟ لبیک یا علی ہے۔ لبیک یا حسین کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ ہے۔ لبیک یا حسین کیا ہے؟ اللہم لبیک ہے۔ اللہم صل علی صلوات اللہ۔ دیکھیے لہجہ قرآن کا کتنا پیارا ہے۔ استجیبو، جواب دو، کس کا؟ اللہ اور رسول کے کال کا۔ وہ بلا رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ امام حسین جو کربلا میں حل من ناصرین کہہ رہے ہیں، صرف حسین نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے حل من ناصرین، رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں حل من ناصرین۔ قرآن کی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری، تو اللہ یا اللہ تم محتاج ہو گئے تیری مدد کریں۔ اللہ کی مدد کے معنی کیا ہیں؟ کیا میں اللہ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی مفسرین، شیعہ مفسرین کہتے ہیں ان تنصر اللہ کے معنی ہیں ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ مولانا پریکٹیکل دنیا میں بتائیے، آج 59 مسلم کنٹریز ہیں، ایک کنٹری ہے صرف اللہ، کسی کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اچھا تم یہ کر دو، ہمارا روٹی پانی سب بند کر دو، پھر بھی اللہ جو یا علی کہتا ہے اللہ تک پہنچ جاتا۔ تو آج نہ صرف اللہ کہا، دیکھیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں سینکشن سے مت ڈراؤ، ہم لوگ شیب ابی طالب میں پلنے والے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ 43 ایئرس 43 سال میں اسلامی جمہوریہ کس مقام پہ پہنچا؟ ایرو اسپیس انجینئرنگ میں 8 نمبر پر ہے، انشاءاللہ ایک دن نمبر 1 پہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، علی ربہم یتوکلون۔ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے، نہ چچا پہ، نہ ماموں پہ، نہ باپ پہ، نہ دادا پہ، نہ کسی اس پہ، نہ اس پہ، بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ پہ۔ کتنا خوبصورت ہے، میرے ساتھ رہیے، بہت ہی اچھی چیز، اور امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ کے جائیے یہاں پر ان فکری باتوں کو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، مگر سب لوگ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ حضرت نوح نے کہا بیٹا ارکب معنا، تو ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا ھذا جبلٌ یعصمنی، یہ پہاڑی ہے جو مجھے بچائے گی۔ جی یہ پہاڑی ہے مجھے بچائے گی۔ پہاڑی بڑے بڑوں کو غرق کر چکی ہے جی، پہاڑی کسی کو بچاتی نہیں ہے، پہاڑی ہے۔ اچھا قرآن سے مثال دے رہا ہے، بیٹے نے کہا یہ پہاڑی ہے۔ یہ جوان بچے 13-14 سال کے ہوتے ہیں، بابا کو بھی ٹاٹا کر دیتے ہیں، اماں کو بھی ٹاٹا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا دوست بچائے گا۔ یہ بھی وہی ذہنیت ہے۔
باپ کہہ رہا ہے کہ بات مت کرو، ادھر جاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست بچا لے گا، میرا دوست بچا لے گا۔ بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے، سننے کی کوشش کیجئے۔ یہ نہج قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ سے ہٹتا ہے کہتا ہے پہاڑی بچائے گی۔ آج بھی مسلمان کہہ رہا ہے چائنا بچائے گا، امریکہ بچائے گا، نہیں، لا عاصم اليوم، صرف کشتی بچا سکتی ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ بہت ہی اچھی طرح ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ ٹائم میرا ختم ہو گیا، پیریڈ صرف 55 منٹس کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اوپر چلا جائے گا، تو آج ہضم کیجئے ان چیزوں کو اور یاد کیجئے بہت اچھی طرح سے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے۔ کیا معنی ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ، جو اللہ کی دین کی مدد نہیں کرے گا اللہ اپنی نصرت کو اٹھا لے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی میرے دین سے ہٹو گے میں میری نصرت کو ہٹا لوں گا۔ اب معلوم ہوا جو دین کی مدد کرے گا وہ کس کی مدد ہے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ کونو انصاری اللہ، میری مدد کرو، تو گویا تم کس کی مدد کر رہے ہو؟ ہے اب سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ ہے کہاں پر پہنچ گئے ہم لوگ؟ اب حسین کون ہے؟ خواجہ اجمیری نے اپنے جیب سے نہیں کہا ہے، دین است حسین۔ یا زندہ باد، زندہ باد، یا درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وعجل دین است حسین، کہاں سے کہا خواجہ اجمیری نے؟ انہی قرآن اور انہی زیارتوں سے۔ کہاں سے؟ السلام علیکم یا انصارا، تو حسین کی مدد نہیں ہے، کس کی مدد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جو بھی آج اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ السلام علیکم یا انصارا دین اللہ۔ بہت اچھی طرح سے کربلا میں رسول اللہ تھے، کربلا میں مشکل کشا تھے، کربلا میں فاطمہ زہرا تھیں، نہیں تھے، فزیکلی نہیں تھے، مگر زیارت کیا کہہ رہی ہے؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا حسین کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے، رسول اللہ کی مدد ہے۔ ہم لوگ مکتب اہل بیت والے جب گرتے ہیں بچپنے سے سکھاتے ہیں یا علی، جی یا مولا کیا مانتے ہیں؟ مشکل کشا مانتے ہیں جی۔ مشکل کشا کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ مگر یہ کربلا والے کیسے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار امیر المومن، مشکل کشا کی مشکل کشائی کرنے والے کربلا والے۔ آ گئی، میں مقصد کی طرف آ گیا۔ کس کی مجال ہے اس پاک بی بی کی چکی کے ساتھ مدد کر سکے؟ کون ہے یہ عصمت مطلقہ کی مدد کرے؟ مگر کربلا والے کون ہیں؟ السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا۔ کون ہے یہ لوگ؟ ان کو سمجھے یہ کون ہے؟ یہ لوگ یہ اللہ کی مدد کرنے والے، یہ رسول اللہ کی مدد کرنے والے، یہ فاطمہ زہرا
فاطمہ زہرا السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا، سلام ہو تم پر، کون مدد کرنے والے کس کے؟ فاطمہ زہرا کی۔ ایک عالم نے بڑی کوشش کی، شہزادی سے پوچھیں شہزادی آپ کس مجلس میں خاص جاتے ہیں؟ شہزادی نے کہا جہاں بھی حسین کا نام ہوتا ہے۔ جی امام سجاد نے للکارا یزید، تو پوچھ رہا ہے سن لے، تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے۔ اذان ہوگی تو آواز بلند ہوگی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، اور جوانوں دیکھیے بہت اچھی طرح سے، آج گلوب کو اٹھائیے، نیوزی لینڈ میں فجر کی اذان ہے تو آپ کے پاکستان میں ظہر کی اذان ہے، اور یورپ میں مغرب کی اذان ہے۔ ہر مرتبہ گلوب پھر رہا ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کی آواز ہے، ہر مرتبہ سید سجاد کہہ رہے ہیں جیتا کون ہے۔ ہاں میں ایک جملہ اور کہوں گا، وہ زینب نے کہا تھا کد قیدک وسعیک، تو جتنی کوشش کرنا کر لے، جتنا پیسہ خرچ کرنا کر لے، جتنی تمہاری کوشش ہمت ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارے ذکر کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ جہاں اللہ اکبر ہے، محرم کا چاند نکلا، وہاں پر آیا حسین، ہائے حسین۔ نیوزی لینڈ میں مارننگ میں اسی لمحہ، وہ کون سا لمحہ ہے؟ یہ 2 مہینے 8 دن حسین کی آواز نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اے حسین تو نے کس نحیث سے ذکر کیا؟ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں یا حسین کی آواز ہے۔ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ابھی حال ہی میں 2 ہی دن پہلے آپ نے شہادت مولا امام سجاد منایا ہے۔ مولا کہاں تکلیف ہوئی؟ کہاں تکلیف ہوئی؟ کہاں تکلیف ہوئی؟ علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، مجلسیں پڑھنے والے ہیں جو آن لائن سنتے ہیں، سن رہے ہیں، جب کبھی کوئی مولوی جو خطیب مجلس کو اختتام کرتا ہے تو کس پہ ختم کرتا ہے؟ کربلا پہ۔ کسی کی بھی مسائل پڑھتا ہے کربلا پہ ختم کرتا ہے۔ لیکن سید سجاد سے پوچھا گیا کہاں تکلیف ہوئی؟ سید سجاد نے نہیں کہا کربلا کا، الشام۔ دیکھیے یہ عادت مت ڈالیے کہ کوئی نئی روایت ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آنسو احساس کا نام ہے۔ ایک آیت اللہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب نے کہا زینب دربار شام، امامہ پھینکا، بس۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی دربار میں زینب۔ ساتھ رہیے انشاءاللہ، مصاب ہوں گے۔ امام حسین شجیع ہیں، والشجاعت الحسینیہ، صبر الحسینیہ نہیں ہے، والشجاعت الحسینیہ۔ صبر کس کے لیے ہے؟
زیارت کو جائیے، معرفت کے ساتھ جائیے۔ میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں شریکت الحسین میں، معرفت زیارت کے عنوان سے، عرفان زیارت کے عنوان سے۔ عرفان رکھ کے جائیے تو زیارت کا پتہ چلے گا۔ زیارت زری کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں ہے، امام سے ملاقات کرنے کا نام ہے۔ جائیے زیارت کیجئے اور اس معرفت کے ساتھ زیارت کیجئے۔ توجہ کیجئے بہت اچھی طرح سے، جب کبھی آپ زیارت کو جائیے ہر معصوم کی زیارت کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا لیجئے۔ مولا علی کی زیارت کا ٹکڑا ہے، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ حسین نہیں ہے، علی جس کے ہاتھ میں خیبر کے در کے اکھاڑنے کی طاقت تھی، اس کے گلے میں رسی آ گئی۔ بہت غور کریں، بہت غور کریں، بہت غور کریں۔ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، مولا علی کے لیے۔ تو امام حسین کے صبر کی انتہا کیا ہے؟ مولا حسین کو سب چیز قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے کہ زینب بے چادر ہو جائے۔ آخری جنگ میں بھی حسین نے یہ ثابت کیا، تاریخ کہتی ہے جب کبھی مقتل سے آواز آتی تھی، مولا آخری سلام، چچا آخری سلام، ماموں آخری سلام، حسین بے دھڑک چلے جاتے تھے، جا کر کے خیام سے مقتل سے شہداء کے جسموں کو لاتے تھے۔ لیکن جب عباس نے پکارا، حسین کے 2 کام تھے، آگے بڑھتے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے۔ کیوں مڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ حسین کو یہ فکر ہے کہیں بیویوں پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ اجرکم اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، آسو آسو آسو۔ دیکھو کہیں پہلوں میں بی بی بیٹھی ہے، دعا کر رہی ہے، خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ۔ میں کہوں شہزادی جاہو حشم کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے، یہ بچوں کی سلامتی کی دعا کیوں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ اجرکم جزاکم جزاکم ربکم، خدا انشاءاللہ جزا دے۔ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ سب سے زیادہ حسین کو فکر یہ ہے کہ بیویاں بے چادر نہ ہو جائیں، بیویوں کا سہارا نہ ٹوٹ جائے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضور سن لیجئے منہال، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے۔ ہمارے ہاں جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، تسلیت کہنے کے لیے جاتے ہیں، طریقہ ہے۔ مجھ میں تو طاقت ہی نہیں رہی تھی الفاظ ادا کرنے کے لیے، گلے سے مل کر کے 2-4 آنسو بہا لیتے ہیں۔ اس گھر کو کیسے پرسہ دے، اس گھر کو کیسے پرسہ دیا جائے؟ منہال کہتے ہیں کربلا کے بعد بیت الشرف امام سجاد کے پہلو سے گزر رہا تھا، پر نالے سے پانی گر رہا تھا، میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے۔ منہال کو تعجب ہوتا ہے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان آنسو بہائے اور وہ بھی پرنالے سے پانی آئے۔ چھت پر جا کر دیکھا سامنے مولا کے وضو کا پانی ہے، مولا بے اختیار ہوتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، اتنا گریہ کیا، پانی مضاف میں تبدیل ہوا، پانی پھینک دیا گیا۔ بیٹھے منہال، دیر تک روئے، ہمت کیا، تسلی کے جملے
جملے کہنا چاہتے تھے، مولا کب تک روئیے گا، مولا پہلو بدلے، اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے مگر اتنا رویا، قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا، میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا۔ منہال میں گریہ نہ کروں تو کون کرے؟ منہال بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، ہمت باندھتے ہیں کہ کچھ اور جملے کہیں، میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں۔ ایک مرتبہ منہال نے کہا آپ ہی کے گھرانے کی باتیں ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں شہادت شرف ہے، شہادت عزت ہے، مولا پہلو بدلے، شہادت شرف ہے لیکن ماں بہنوں کا ماں بہنوں کا دربار میں پھرایا جانا، بازاروں میں پھرایا جانا، جب بھی پوچھا جاتا تھا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی نہیں کہا کربلا، کہا شام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مظلومین مومنین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. خدایا پروردگارا ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا تک ملا دے. خدایا پروردگارا ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. پروردگارا بہت سے مومنین بے خطا قیدی ہیں، بحرین میں، حجاز میں، اسی طرح سے ہمارے اس اسلامک ریپبلک میں مالک ان بے خطا قیدیوں کو آزاد فرما. پروردگارا مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.